السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ میری پیاری بہنوں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کبھی سوچ آتی ہے نا کہ وہ کون سا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کی قسم کیا کھائی ہے۔ وہ سورہ بروج میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یعنی اس دن میری پیاری بہنوں گواہیوں کے پڑھنے کا دن ہے، گواہیاں ہوں گی۔ یعنی اس وقت میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا گواہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا قیامت کے دن جو میزان قائم کرے گا نا، وہ لٹرلی میزان ایسی ہے جیسے ترازو ہوتا ہے، اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ ایسے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اور وہ اتنا بڑا ایک پلڑا ہوگا کہ اس میں زمین آسمان سب سما سکتا ہے۔ تو اس میں زمین آسمان تو نہ رکھا جائے گا، اس میں نیک اعمال کو شکل دے دی جائے گی، اس کو وزن دیا جائے گا اور اس کو رکھا جائے گا۔ کوئی عمل بہت بڑا ہو جائے گا، کوئی عمل بہت چھوٹا ہو جائے گا، کسی کا وزن بہت بھاری ہو جائے گا، کسی کا وزن بہت ہلکا ہو جائے گا۔ کلمہ شہادہ لکھا ہوا چھوٹا سا پیپر کا ٹکڑا، اس کا وزن اتنا بھاری ہو جائے گا کہ بہت سارے گناہوں پہ بھاری پڑے گا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ ہر کوئی گواہی دے رہا ہوگا، کسی کے حق میں دے رہا ہوگا یا کسی کے خلاف دے رہا ہوگا۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، اب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ نا میری باتیں پھر سنتے بھی کوئی نہیں، یعنی اوائڈ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا، اگر میں بار بار اس کو ریپیٹڈلی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ایک غلط کام ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے یہ آلریڈی مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کہنے والی ہیں، تو آپ اس کو ادھر ہی شٹ ڈاؤن کر کے اور پرے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہی بات ریپیٹ کریں گی اور میں نے کرنا وہی ہے جو میرا دل چاہتا ہے، میں نے کون سی ان کی سننی ہے، تو پھر بند کر دو، منہ ہی بند کر دو۔ لیکن میری پیاری بہنوں، کسی کے منہ بند ہونے سے سچویشن چینج نہیں ہوتی، آپ کے نہ سننے سے بدل نہیں جائیں گے حالات۔ کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی بھاگ نہیں جاتی، بلی پکڑ ہی لیتی ہے اور اچھے طریقے سے پکڑتی ہے۔ تو یہ سوچیں کہ جو ہم برے اعمال کرتے ہیں، اب آپ اس عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق وزن دے دیں اور اس کو حجم دے دیں، اس کی شیپ اتنی بڑی اور اس کا ویٹ اتنا زیادہ کر لیں جتنا ہونا چاہیے، اور سوچتے جائیں کہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ غیبت کو شکل دے دیں اور وزن بنا دیں اس کا، سود کے کاروبار میں اگر آپ نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو اس کو وزن دے دیں، کوئی غلط چیزیں شیئر کرتے ہیں اور کوئی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو وزن دے دیں، یعنی اپنے سارے گناہوں کو وزن دے دیں اور شکل دے دیں، اور دیکھیں وہ فوج کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی روزانہ اگر کسی کو غیبت کی عادت ہے یا روزانہ کوئی ایک کام کے اوپر تکرار کر رہا ہے جو گناہ ہے، تو سمجھے وہ بڑے بڑے جن سے بنا کے رکھتے جائیں اور امیجن کریں کہ یہ کتنی نفری ہو گئی ہے، کتنی بڑی فوج کٹھی ہو گئی ہے میرے ہی خلاف، میرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیے کہ میں جو نیکی کے عمل کرتی ہوں ان کا کیا حال ہے، کیا وہ پوری جان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ان میں بھی کوئی وزن ہے؟ یا میں نے کسی کی بازو توڑی ہوئی ہے، کسی کی لات توڑی اور کسی کی جان ہی نکالی ہوئی ہے؟ کیونکہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو آپ نے نیکی کا کیا ہوتا ہے لیکن اس کو ریاکاری کی ہوتی ہے تو وہ اس میں سے جان نکل گئی، وہ جیسے مردہ جسم ہے، وہ گرا پڑا ہے، وہ بھی بوجھ ہی بن گیا سمجھے۔ اور کوئی عمل ایسا ہے کہ جس میں کوئی گڑبڑ کی تو اس کا ہاتھ بازو توڑ دیا۔ اب جو میرے حق میں فوج کھڑی ہے، جو میرے حق میں گواہی دے گی، اس کے کیا حالات ہیں؟ اور جو فوج نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کرے اور ہماری حفاظت کرے، جو خلاف ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ کتنی طاقتور ہے اور وہ کتنی کمزور ہے؟ کون سی فوج کمزور ہے، کون سی فوج طاقتور ہے؟
اس کو جب تک امیجن نہیں کریں گے، حالانکہ یہ میں کوئی قیامت کا آپ کو حال نہیں دکھا رہی، اور میں یہ نہیں بتا رہی کہ قیامت کو یہ ہوگا، مجھے کیا پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا شیپ دے گا، کیا حجم دے گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنے طور پر اس زندگی میں جیسے ہم کسی بھی اینیمیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم چیزوں کو تصور کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح آخرت کو بھی تصور کریں گے تو پھر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کس آرمی کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ بنانا ہے، اپنے حق والی کو یا اپنے خلاف والی کو. جیسے وہ ایک تھے نا جو اسکالر بنے تھے، لیکن وہ پہلے بہت مطلب ان کے ایسے غلط کام تھے، کیا نام ہے ان کا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اینی ویز ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسے نیک ہوئے تھے، انہوں نے کیسے نیکیاں شروع کی تھی، کہ انہوں نے وہ بہت شراب پیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے گئے بازار میں تو دیکھا کسی بچی کو، تو انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی ایک بیٹی عنایت فرما، کہ مجھے اتنی اچھی یہ بچی لگی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے دی بیٹی. انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. انہوں نے بیٹی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے یا کچھ، تو انہوں نے شراب چھوڑ دی، انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اور سارا کچھ کیا. اب اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ وہ بچی بیمار ہوئی اور وہ بچی فوت ہو گئی. تو جب وہ فوت ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ سے شراب پینی شروع کر دی. اور ایک دفعہ کیونکہ غم ان کو بہت تکلیف بہت ہوئی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، تو جب سوئے یا بے ہوش ہوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہے، ناگ، اور ان کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھاگ رہے ہیں اور چیخے لگا رہے ہیں. اور آگے دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی نحیف اور بہت ہی کمزور بزرگ کھڑا ہے وائٹ کپڑوں میں. تو یہ کہتے ہیں کہ بزرگ مجھے بچائیے مجھے بچائیے. انہوں نے کہا میرے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بچا سکوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس سے بہت کمزور ہوں جو یہ ناگ ہے. تم ایسا کرو، تم آگے بھاگو آگے بھاگو. تو وہ آگے بھاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی بیٹی ہوتی ہے. تو بیٹی ان کو اپنے پیچھے کر کے اور ناگ کو روک دیتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ وہ بزرگ نے مجھے نہیں بچایا، اور یہ وہ مطلب اس کو حالات بتاتے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو ان کا واقعہ ہی سنا رہی ہوں. تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے نیک اعمال تھے جو اتنے کمزور تھے کہ وہ آپ کو بچا نہیں سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کالا ناگ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بد اعمال تھے جو اتنے طاقتور ہو چکے تھے، آپ نے خود ہی ان کو اتنا طاقتور کر دیا تھا کہ وہ آپ کو کھانے ہی لگے تھے. تو جب وہ جاگے تو انہوں نے اتنی توبہ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ توبۃ النصوح، تو ان کو یہ توفیق مل گئی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی اور پھر علم حاصل کیا اور پھر خیر کا سبب بنے لوگوں کے لیے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہم سب کو، اور میں آپ کو اپنے آپ کو آپ سے علیحدہ نہیں کری، میں آپ سے بھی زیادہ استغفر اللہ العظیم، جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اس چیز میں محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے نا، یہ جو سوچا ہے تو کہا ہے نا کہ ہم سب یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جو بد اعمال کر رہے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، اللہ کی نظر میں کتنے بڑے ہیں، اور وہ کتنے طاقتور ہیں. اور کس نے طاقت دی ان کو؟ برے اعمال کو ہم نے خود ہی دی نا، ہم نے خود ہی کر کے تو اپنے خلاف ایک آرمی کھڑی کر دی ہے. اور جو آرمی ہمارے حق میں ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، وہ کتنی طاقتور ہے، وہ کتنی جان والی ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے گی کہ ہم کو قیامت کے دن کھڑا کرے گی. تو میری پیاری بہنوں، یہ سب چیزیں گواہیاں بن جائیں گی. وہ جگہیں جہاں پر بیٹھ کے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ آپ کی گواہ بن جائیں گی. وہ سہیلیاں، وہ جن کے گھروں میں قرآن کی کلاس ہوتی ہے اور وہ آپ جا کے پڑھتے ہیں، وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے. جس شجر کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے تسبیح کی، وہ شجر، وہ حجر، وہ سب چیزیں گواہ بن جائیں گی. اور ایسے ہی غلط کام اگر کیے ہوئے ہیں، اور جیسے فیس بک کے اوپر اتنے لوگوں کو مان ہوتا ہے اور انسٹاگرام پہ کہ میرے ملین فالوورز ہیں، میری تو جان کانپ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یا اللہ، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. اگر لڑکیاں اپنی تصویریں لگا رہی ہیں اور ان کے اتنے فالوورز ہیں اور وہ اتنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور انہی فالوورز میں ان کے بھائی بھی ہیں، استغفر اللہ العظیم، مجھے بتائیں کہ وہ کیا، وہ فوج، ملین کی فوج کس چیز کی گواہی دے گی؟ یہ سوچیں کس چیز کی گواہی دے گی؟ حق میں دے گی یا خلاف دے گی؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لگائے، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح صحبت دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ان کے حق میں گواہی دینے والے قیامت کے دن پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ یہ حق اور سچ کی باتیں اور تیرے دین کی باتیں پھیلانے والے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کریں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، نہ یہ کہ اپنے حق میں برائیوں کو اکٹھا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نیک اور صالح ساتھ دے زندگی کا، اور رزق حلال میں فراخی عطا فرمائے، تاکہ ان کی ہڈی بوٹی جو ہے وہ رزق حلال سے بنے اور ان کی آنے والی نسلوں کی جانیں جو ہیں وہ آسانی میں ہوں حلال کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک اور صالح صحبت دے۔ سب لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور یہ حساب جو کل ہونا ہے نا، آنکھ بند ہونے کے بعد، وہ حساب آج کر لیں، آج اپنا حساب کرنا شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لے۔ نماز پڑھنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ یہ بہت ضروری باتیں میری پیاری بہنوں، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک دن فکر مندی کے ساتھ گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں ہم سے فکر کو اٹھا لے گا اور ہمیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والوں میں سے کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے، قرآن ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دے، برائیوں اور گناہوں کو ہماری نظروں میں بہت ہی برا اور گندہ دکھائے اللہ تعالیٰ، کہ ہم ان سے دور ہوں، ان کی بو کو اور ان کی گندگی کو محسوس کریں اور ان سے دور بھاگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو خیر کی چابیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔